بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں یا کسی اپنے دوست سے کہا کہ میں آج رات میں اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے قصد و ارادہ کے مطابق خیرات کے لیے کچھ مال نکالا تاکہ اسے کسی مستحق کو دے دے، اور وہ مال اس نے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ چور ہے، کہ جس وجہ سے خیرات کی مال کا مستحق نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں کو الہام خداوندی کے سبب یا خود اس چور کی زبانی معلومات ہوا تو لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے، آج کی رات ایک چور کو صدقے کا مال دیا گیا ہے۔ جب صدقہ دینے والے کو بھی صورتحال معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، باوجود یہ کہ صدقے کا مال ایک چور کے ہاتھ لگا، اور پھر صدقے کا مال ایک چور کے ہاتھ لگا، اور پھر کہنے لگا آج کی رات پھر صدقہ دوں گا تاکہ وہ مستحق کو مل جائے۔ چنانچہ اس نے صدقے کی نیت سے پھر کچھ مال نکالا، اور اس مرتبہ غلط فہمی میں وہ مال ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ چیم گوئیاں کرنے لگے کہ آج تو ایک زانیہ صدقے کا مال لے اڑی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، تعریف تیری ہی لیے ہے، اگرچہ اس مرتبہ صدقے کا مال ایک زانیہ کے ہاتھ لگ گیا، اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے پھر کچھ مال صدقے کی نیت سے نکالا، اور اس مرتبہ پھر غلط فہمی میں وہ مال ایک غنی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چیخ گمیاں کرنے لگے کہ آج کی رات تو ایک دولت مند کو مل گیا۔ جب وہ شخص سویا تو خواب میں اس سے کہا گیا کہ تو نے جتنے صدقے دیے ہیں سب قبول ہو گئے، کیونکہ صدقے کا جو مال تو نے چور کو دیا وہ بے فائدہ اور خالی الثواب نہیں ہے، ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے چوری سے باز رہے، اور صدقے کا جو مال تو نے زانیہ کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے زنا سے باز رہے، اور صدقے کا جو مال تو نے دولت مند کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے عبرت حاصل کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ شیخ علی متقی عارف بلا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک متقی اور صالح شخص کسب معاش کرتے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ جو کچھ کماتے پہلے تو اس میں سے 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، پھر 1/3 اپنی ضروریات پر صرف کرتے، اور 1/3 اپنی کسب معاش کے ذریعے میں لگاتے۔ ایک دن ان کے پاس ایک دنیا دار شخص آیا اور کہنے لگا، شیخ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لہذا آپ مجھے کسی مستحق کا پتہ دیجئے۔ انہوں نے کہا، پہلے تو حلال مال حاصل کرو اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ مستحق شخص ہی کے پاس پہنچے گا۔ دنیا دار شخص نے اسے مبالغہ پر محمول کیا۔ شیخ نے کہا، اچھا تم جاؤ، تمہیں جو شخص بھی ایسا ملے جس کے تمہارے دل میں جذبہ ترحم پیدا ہو اسے صدقے کا مال دے دینا۔ چنانچہ وہ شخص جب شیخ کے پاس سے اٹھ کر آیا تو اس نے ایک بوڑھے اندھے کو دیکھا جس کے لیے اس کے دل میں جذبہ ترحم پیدا ہوا، اور یہ سمجھ کر کہ صدقے کے مال کا اس بیچارے سے زیادہ کون مستحق ہو سکتا ہے، اپنی کمائے ہوئے مال میں سے اسے کچھ حصہ خیرات کر دیا۔ جب دوسرے دن وہ ضعیف و نابینا شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے سنا کہ وہ اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک دوسرے شخص سے کل کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ کل میرے پاس ایک مالدار شخص گزرا، اس نے مجھ پر ترس کھا کر اتنا مال مجھے دیا جسے میں نے فلاں بدکار شخص کے ساتھ شراب نوشی میں لوٹا دیا۔ وہ دنیا دار یہ سنتی ہی شیخ کے پاس آیا اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا۔ شیخ نے یہ واقعہ سن کر اپنی کمائی میں سے 1 درم اسے دیا اور کہا کہ اسے رکھو، اور یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے تمہاری نظر جس پر پڑے اسے یہ درم بطور خیرات دے دینا۔ چنانچہ وہ شیخ کا دیا ہوا درم لے کر گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر سب سے پہلے ایک اچھے شخص پر پڑی جو بظاہر کھاتا پیتا معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ دیتے ہوئے جھجکا، مگر چونکہ شیخ کا حکم تھا اس لیے مجبوراً وہ درہم اس شخص کو دے دیا۔ اس شخص نے وہ درہم لے لیا اور اپنے پیچھے مڑ کر چل دیا۔
اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی چلا۔ اس نے دیکھا وہ شخص ایک کھنڈر میں داخل ہوا اور وہاں سے دوسری طرف نکل کر شہر راہ پکڑی۔ مالدار بھی اس کے پیچھے پیچھے کھنڈر میں داخل ہوا۔ وہاں اسے کوئی چیز نظر نہ آئی، البتہ اس نے ایک مرا ہوا کبوتر دیکھا۔ وہ پھر اس شخص کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ پھر اسے قسم دے کر پوچھا، بتاؤ تم کون ہو اور کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ بہت بھوکے تھے۔ جب مجھ سے ان کی بھوک کی شدت نہ دیکھی گئی اور انتہائی اضراب و پریشان کے عالم میں ان کے لیے کچھ انتظام کرنے کی خاطر گھر سے نکل کھڑا ہوا تو میں سر گرداں پھر رہا تھا کہ مجھے یہ مرا ہوا کبوتر نظر آیا۔ میں نے یہ کبوتر اٹھا لیا اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چلا تاکہ اس کے ذریعے بھوک سے بلکتے بچوں کو کچھ تسکین دلاؤں، مگر جب اللہ نے تمہارے ذریعے یہ دھرم مجھے عنایت فرما دیا تو یہ کبوتر جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پھینک دیا۔ اب اس مالدار کی آنکھ کھلی اور اسے معلوم ہوا کہ شیخ کا وہ قول مبالغہ پر معمول نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ حلال مال اچھی جگہ اور حرام مال بری جگہ خرچ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو ایک پرندے کے گھونسلے میں سے اس کے بچے نکال لیا کرتا تھا۔ اس پرندے نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آئندہ ایسا کرے گا تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص سیڑھی لے کر اس پرندے کے بچے کو نکالنے جا رہا تھا جیسا کہ پہلے جاتا تھا۔ جب یہ بستی کے کنارے پر پہنچا تو اس کو ایک سائل ملا۔ اس شخص نے اپنے کھانے میں سے ایک روٹی اس کو دے دی اور چلا، حتیٰ کہ جب اس درخت کے گھونسلے کے پاس پہنچا تو پھر سیڑھی لگا کر چڑھ گیا اور بچے نکال لیے، اور بچوں کی ماں باپ اس کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے رب، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ دوبارہ آئے گا تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، حالانکہ وہ دوبارہ آیا اور بچے نکال کر لے گیا اور ہلاک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پرندوں کو وحی بھیجی، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ میں اس آدمی کو جو صدقہ دیتا ہے اس دن جس دن اس نے صدقہ دیا ہو اس کی بری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا؟ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے دن اس کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔